طویل انتظار کے بعد بابری مسجد شہادت معاملے میں سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے اور اس معاملے کے تمام ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ بابری مسجد انہدام کا واقعہ پہلے سے طے شدہ سازش کے تحت نہیں کیا گیا، لہذا مجرمان پر مجرمانہ سازش کے الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ جج ایس کے یادو نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ملزمان نے بھیڑ کو روکنے کی کئی مرتبہ کوشش کی اور یہ واقعہ اچانک پیش نہیں آیا۔ بتا دیں کہ سی بی آئی عدالت کے خصوصی جج آج ہی ریٹائرڈ ہوں گے۔ واضح رہے کہ 6 دسمبر 1992 کو بی جے پی رہنماؤں کی قیادت میں انتہا پسند ہندوؤں نے مسجد پر دھاوا بول دیا تھا، جس کے بعد مسجد شہید کر دی گئی اور اس کے بعد ہونے والے فسادات میں سینکڑوں لوگوں کی جانیں چلی گئی تھی۔ وہیں عدالت میں فیصلہ سنانے سے قبل ہی بابری مسجد انہدام معاملے کے کئی ملزموں نے مسجد گرانے کا اعتراف کیا ہے۔ کیس میں مہنت دھرم داس کے علاوہ کئی ملزمان نے کہا تھا کہ انہیں سزا کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ آچاریہ دھرمیندر نے کہا کہ سازش کا الزام غلط ہے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ کھلے میں کیا ہے۔ ہاتھرس اجتماعی زیادتی متاثرہ کے اسپتال میں موت کے بعد پولیس کا غیر انسانی چہرہ سامنے آیا ہے۔ پولیس نے گھر والوں کے گڑ گڑانے کے باوجود انہیں متاثرہ کی آخری رسومات ادا کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ راتوں رات پولیس نے متاثرہ کی لاش کی آخری رسومات ادا کی۔ وہیں اس معاملے کو لے کر ہندوستان بھر میں پولیس کے رویے پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ کیجریوال نے کہا کہ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، لیکن رات میں ہمارے سسٹم نے اسے بے دردی کا نشانہ بنایا۔ وہیں کانگریس نے یوگی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے سی ایم یوگی سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہاتھرس معاملے کو لے کر لوگوں میں غم و غصے کی لہر پائی جا رہی ہے۔ احتجاج کے دوران کانگریس کارکنان نے دکان بند کرانے سے روکنے پر پولیس پر پتھراؤ کیا ہے، جبکہ گاڑیوں میں آگزنی کی بھی خبریں ہیں۔ وہیں پولیس نے پرتشدد مظاہرین پر لاٹھی چارج کرتے ہوئے آنسو گیس کے گولے داغے ہیں۔ وہیں اب حالات قابو میں ہونے کی بات کہی جا رہی ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات کے لیے امیدواروں کی بحث کے دوران ٹرمپ نے کورونا معاملے پر کئی ممالک کو گھیرا ہے۔ ٹرمپ نے ہندوستان پر کورونا سے ہونے والی اموات کے اعداد و شمار کو چھپانے کا بھی الزام عائد کیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ چین، ہندوستان اور روس میں کورونا سے کتنے لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں، کیونکہ وہ اموات کے اعداد و شمار کو چھپا رہے ہیں اور اصلیت نہیں بتا رہے۔ سشانت سنگھ راجپوت خودکشی معاملے میں دہلی ایمس کے ڈاکٹروں کے ایک پینل نے سی بی آئی کو اپنی رپورٹ سونپ دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سشانت کی موت زہر دینے سے نہیں ہوئی تھی۔ واضح ہے کہ ممبئی پولیس نے اپنی رپورٹ میں سشانت کی موت کو خودکشی قرار دیا تھا، تاہم سشانت کے اہل خانہ اور ان کے مداحوں کی طرف سے لگاتار زہر دینے کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ زہر دینے کا الزام لگانے والوں نے ممبئی پولیس کو ہدف تنقید بھی بنایا تھا۔ ایک طرف مہاراشٹر کورونا کے قہر سے بری طرح بے حال ہے، تو وہیں اب کانگو بخار کو لے کر بھی ایک خوف کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پالگھر ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 وبا کے مد نظر مویشی پروری سے جڑے لوگوں، گوشت فروخت کرنے والوں اور مویشی پروری افسران کے لیے کانگو بخار فکر کا باعث ہے۔ اس سلسلے میں وقت پر احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر وقت پر مرض کا پتہ نہیں چلتا اور وقت پر علاج نہیں ہوتا تو 30% مریضوں کی موت ہو جاتی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کسانوں کے احتجاج اور ملک گیر مظاہرے پر اپوزیشن پارٹیوں بالخصوص کانگریس کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لوگ کسانوں، نوجوانوں اور بہادر جوانوں کے ساتھ نہیں ہیں، یہ صرف برائے مخالفت مظاہرہ کرنے کی وجہ سے غیر متعلق ہوتے جا رہے ہیں۔ مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ میں کہا کہ ایم ایس پی کو لے کر بھی افواہ پھیلائی جا رہی ہے۔ ملک میں ایم ایس پی بھی رہے گا اور کسان کو ملک میں کہیں بھی فصل بیچنے کی آزادی ہوگی، لیکن یہ آزادی کچھ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے۔ ایک طرف زرعی قانون کو لے کر حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ اس سے کسانوں کو فائدہ ہوگا، تو وہیں اب ہریانہ کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ریاستی حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ دیگر ریاستوں کے کسان ہریانہ میں اپنی پیداوار کو بیچنے میں فائدہ نہ اٹھائیں۔ کھٹر کا یہ بیان مرکزی حکومت کے ذریعے گزشتہ ہفتے منظور شدہ زراعت کے قوانین کے خلاف ہے، جو حکومت کے مطابق کسانوں کی پسند کے مطابق بازاروں اور پسند کی قیمتوں میں رکاوٹوں سے پاک تجارت کا وعدہ کرتا ہے۔ یوگی حکومت ریاست میں جرائم پر قابو پانے کے بلند بانگ دعوے کرتی ہے، تو دوسری طرف یو پی میں خواتین کے خلاف بڑھتے جرائم کی حیران کن رپورٹ سامنے آئی ہے۔ این سی آر بی کی رپورٹ کے مطابق 2019 میں خواتین کے خلاف جرائم میں یو پی پہلے مقام پر ہے۔ پوکسو ایکٹ کے تحت 7444 معاملے صرف یو پی میں درج کیے گئے ہیں، جبکہ ہندوستان بھر میں روزانہ اوسطاً 87 عصمت ریزی کے واقعات پیش آتے ہیں۔
امیر کویت شیخ صبا الاحمد الجابر الصباح کے انتقال کے بعد کویت کی کابینہ نے ولی عہد کو نیا امیر مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کویت کے ولی عہد شیخ نواب الاحمد الجابر الصباح کو ملک کا نیا امیر مقرر کیا گیا ہے۔ کویت کے نئی امیر کی عمر 83 سال ہے، جبکہ وہ سابق سربراہ کے سوتیلے بھائی ہیں۔ امیر کویت کے انتقال پر حکومت نے 40 روزہ جبکہ متحدہ عرب امارات سمیت دیگر ممالک نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، ایسے میں ترکی نے آذربائیجان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ترک صدر رجب ایردوان نے آرمینیا کے ساتھ جاری کشیدگی میں آذربائیجان کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی جارحیت کا نشانہ بننے والے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ واضح ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان سرحدی علاقے کو لے کر جھڑپوں کے دوران اب تک 100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ آزاد نگر فرینڈز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام تعلیم، سیاسی، سماجی، طبی، قانونی اور تجارتی رہنمائی کے لیے منعقدہ 3 روزہ ورکشاپ کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچا ہے۔ ورکشاپ کے آخری دن سماجی خدمات، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات اور تجارت کے عنوان پر علماء اور تاجروں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مولانا الیاس جاگٹی ندوی نے نیو ایجوکیشن پالیسی کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے خلاف منظم سازش قرار دیا۔ مولانا محمد انصار ندوی مدنی نے اسلام میں سماجی خدمات کی اہمیت پر اپنی بات رکھتے ہوئے کہا کہ اسلام صرف انسان نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان پر ابھارتا ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ جس کو امت نے مسئلہ نہیں سمجھا ہے اور ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور یہ مسئلہ جو کریٹ کیا گیا ہے، یہ پرابلم کریٹ کی، میں پرابلم کہہ رہا ہوں، اس کو گورنمنٹ پرابلم نہیں کہہ رہی ہے، ہندوستان کی ترقی روشن مستقبل کا آئینہ دار بنا کے پیش کر رہی ہے، وہ ہے نیو نیشنل ایجوکیشنل پالیسی 2020۔ اس کے ساتھ جو ڈیٹیل اور کلوز آئے ہیں وہ ایسے حیرت انگیز ہیں، مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کے تعلق سے، ہمارے مدرسوں کے تعلق سے، ہمارے بچوں کے تعلق سے، کم از کم بچہ جاہل سے انٹلیکچوئل، کوالیفائڈ، گریجویٹ، ایم ایس، ایم ڈی، ایف آر سی ایس سب کچھ بن جائے گا، لیکن اس دوران تھوڑا تھوڑا کر کے ایمان سے دور ہوتا جائے گا اور آخر تک پہنچتے پہنچتے ملحد ہو جائے گا اور مرتد ہو جائے گا۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں ایسے ذہین لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اس پالیسی کو مرتب کیا ہے۔ یہ پالیسی، میرا دل کہہ رہا ہے، میرا ضمیر کہہ رہا ہے، یہ پالیسی کہیں سے بن کے آئی ہے اور ہندوستان میں ہمارے گورنمنٹ کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ खेळ आम्ही अक्सर 90% मी बोलतो आजकालचे आमच्या हालाचे चढवे 12 घंटा मग उठता, 12 घंटा उठता, दोनपरा जेवता, बीच दोनपरा वडगेले भरोसा नाही, तिंपरा खेळ होता, मगरिबे खतम, दिस खतम, किशी लाईफ गेली वलकूच पण नाही। तासभर झालेले એટલે फाला नवजे उठलेले से काहीतरी काही एक्सरसाइज या काही खेळूचे काहीतरी ॲक्टिव्ह राहिलेबल 9 घंटा तुमका काही जो करूचे मन जातले, अगर उठूचे का नाही ते करतले का? हमें अक्सर बोलता है अरे कहता हूँ यार माँ का लक नहीं, अरे तू मेहनत क्या करता है? आपका जॉब महफूज है खुद के बिजनेस में, कंपनी आपको कभी भी जॉब से निकाल सकती है, कितना भी आप कंपनी के वफादार हो, कितना भी आप टैलेंटेड हो, कुछ भी हो, आपको बाइज्जत तरीके से निकालने का उनके पास एक आइडिया ज़रूर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का दायरा सिर्फ इंसान न था, जानवर भी थे। एक ऊँट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, रो के बताया कि मेरा मालिक मुझे खिलाता नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत और इस खिदमत के जज्बे थे उसके मालिक के पास गए और कहा कि तुम अपने जानवर के साथ इस तरह का मामला क्यों करते हो? एक चिड़िया ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, मेरे चूज़ों को फलां ने उठा लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ने के लिए कहा। ये खिदमत का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का जज्बा था। ये इस्लामी तालीमात ये बताती है कि एक कुत्ता अगर प्यासा है, नजीसुल आइन है, लेकिन हम अपने खिदमत के जज्बे के तहत उसके लिए तकलीफ उठाएं। हम सबों ने सुना है एक फासिका फाजिरा औरत की नजात इस वजह से हुई कि उसने कुएं से उतर कर अपने जूते के अंदर पानी भरा और उस कुत्ते को पानी पिलाया। व्हाट्सएप में सिर्फ 28% जो बातें रहती है वो सच होती है, तो जो फॉरवर्ड होके आते रहता है उसमें कुछ ना कुछ मिलावट रहती है। अभी हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं?